جی السلام علیکم دوستو، میں ہوں تحسین انور اور آپ دیکھ رہے ہیں تحسین انور یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج ہم موجود ہیں علاقہ بجوات کے متعلقہ تھانہ پکلیان میں۔ پیارے دوستو، پاکستان کے ادارے اپنے کام اور خدمات کی وجہ سے پاکستان کی تاریخ کے اندر اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ اسی طرح پنجاب پولیس بھی پاکستان کی تاریخ کے اندر اپنا ایک الگ اور منفرد پہچان رکھتی ہے۔ کئی موقعوں پر پنجاب پولیس کے نوجوان اپنی جانوں کے نذرانے دے کر ہمارے عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج ہم موجود ہیں علاقہ بجوات کے تھانہ پھکلیان میں۔ سیالکوٹ کی تاریخ کے اندر بہت سے کرائم فائٹر کے نام آپ نے سنے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی کرائم فائٹر نوجوان موجود ہیں جنہوں نے اپنی پہچان اپنے عمر کی وجہ سے بنائی، جنہوں نے اپنی پہچان اپنی جرت و بہادری کی وجہ سے بنائی، جنہوں نے اپنی پہچان کرائم کے ساتھ لڑ کے جرائم کو جڑ سے اکھاڑ کے اپنی پہچان بنائی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے ہی دبنگ کرائم فائٹر جناب ایس ایچ او فخر الزمان خان صاحب، جو کہ تھانہ پھکلیان بجوات میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ پیارے دوستو، کہیں بھی کوئی مسئلہ موجود ہو، کہیں بھی کوئی مسئلہ موجود ہو یا قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، سر آپ نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، کیا جرائم کی نمایاں طور پر نظر آتے ہیں؟ کیا قانون کے ساتھ کوئی آپ کی ذاتی لگن ہے یا پھر تربیت ہی سر آپ کیسی کی جاتی ہے؟ جی جی بھائی، پہلی بات تو میں آپ کی چینل کی جو ٹیم ہے اس کا اور آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ ہمارے تھانے میں آئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے اس چینل کے ذریعے ہمارے تھانے کا، سیالکوٹ پولیس کا جو پیغام ہے وہ بجوات کی عوام اور سیالکوٹ کی عوام تک پہنچے گا۔ اور اس سلسلے میں جو آپ نے جو بار بار جو جس ورڈ کا استعمال کیا ہے، دبنگ اور کرائم فائٹر، تو اس سلسلے میں اس کی تھوڑی سی جو ہے نا تفصیل یہ ہے، کرائم فائٹر میں نہیں ہوں، دبنگ میں نہیں ہوں۔ کرائم فائٹر اور دبنگ میرے پیچھے وہ والی فورسز ہیں جنہوں نے مجھے ایسا بنایا، جس پہ میرے ڈی سی صاحب صدر سرکل عرفان صاحب، ڈی پی صاحب سیالکوٹ مستنصر فیروز صاحب، اور ہمارے آر پی صاحب جناب ڈی آئی صاحب ریاض نذیر صاحب، یہ ہمارے جو آفیسرز ہیں، ان کے فری ہینڈ اور ان کے اعتماد کی بیس پر ہی ہر ایس ایچ او، ہر پولیس افسر جو ہے نا وہ کرائم فیکٹر بنتا ہے۔ چونکہ ان تمام آفیسرز کو ہماری ذات کے اوپر اعتبار ہے، اور ہم لوگ بھی نا ان کے اعتبار کو ٹھیس پہنچانے ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو اعتماد میں نا اضافہ ہو، تاکہ ہمارے آفیسر کا جو ہمارے اوپر ایک اعتماد بنا ہوا ہے وہ قائم رہے، یہاں بھی اور جہاں جہاں بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ باقی یہ ہے کہ چونکہ میری پولیس فیملی ہے، والد صاحب بھی میرے رہے ہیں پولیس میں، دادا جی بھی تھے پولیس میں، فیملی کے کچھ اور لوگ بھی رہے ہیں پولیس میں، مختلف اسکیلس پر، مختلف رینکس پر۔ تو ایک تو بچپن سے ہی میں پولیس فورس کو دیکھتے آیا ہوں۔ ہماری پولیس فورس کا ایک ٹیمپرامنٹ اپنا ہی ہے، یہاں کا ماحول، اٹھنا بیٹھنا، گھر جانا۔ جب ہم بھی تھے انفیکٹ چھوٹے تھے تو والد صاحب گھر پر نہیں آتے تھے، والد صاحب نے گھر پر اکثر لیٹ آنا، صبح ہمارے اٹھنے سے پہلے گھر سے آؤٹ ہونا۔ سیم انہیں کو ہی دیکھ دیکھ کے تو دل میں یہ خواہش آئی کہ جاب تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ ملٹی نیشنل میں بھی ہوتے ہیں، وہاں سے بہت زیادہ ارن بھی کرتے ہیں، فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں، تو ایک ایسی آرگنائزیشن میں کام کرنا جہاں پر فنڈس بھی تھوڑے سے محدود ہوں، حالات بھی سخت ہوں، تو اصل تو جو ہے نا لائف کا مزہ میں سمجھتا ہوں اس میں ہے۔ اور کسی بھی غریب انسان کی، مظلوم انسان کی ہیلپ کرنا، اس میں بھی ایک آپ دیکھیں، آپ خود اپنے اوپر کر لیں ایکسپیریمنٹ، آپ راستے میں جا رہے ہوں گے، کوئی غریب انسان ہو، آپ اس کو ایک 10 روپے کا نوٹ دیں گے نا، 10 روپے کے نوٹ سے آج کل ایک بوتل بھی نہیں آتی، لیکن اس کو 10 روپے دیکھے نا، آپ کے دل کو ایک بڑا نا سکون سا فیس ہوگا کہ جی میں نے اس بندے کی، غریب انسان کی نا مدد کی ہے۔ سیم ہماری پولیس میں بھی رینک کوئی سا بھی ہو آپ کا، کانسٹیبل سے لے کر اور آئی جی لیول تک،
جب ہم کسی مظلوم کی ہیلپ کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے اپنے دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ بالکل جی، آج ہم تلکہ تھانہ پھکلیان میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فخر الزمان خان صاحب، جو کہ اپنی ہی فیملی سے یہ سیکھ کر آئے ہیں۔ سر، آپ کرائم فائٹر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ کرائم کے ساتھ لڑنا، جرم کو جڑ سے اکھاڑنا اچھا لگتا ہے، یا پھر اعلیٰ افسران کی ہدایت کے مطابق یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے؟ جی، ایک بات تو نا، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہر شخص کو اس کی قابلیت اور اہلیت کے مطابق نا رینک سے، رتبے سے نوازتی ہے، اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ ہمارے محکمہ پولیس میں جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں جو مجھ سے اوپر ہیں، وہ تمام کے تمام الحمدللہ بہت ہی ذہین ہیں، فتین ہیں۔ ان کے مائنڈ میں ہر چیز کو لے کر، اس کے ملے وقوع کو لے کے سوچنے کا جو ہے نا ایک ان کی ایبلٹی وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اور الحمدللہ ہمارا کوئی بھی آفیسر ہمیں کوئی غلط کام کے لیے نہ پریشرائز کرتا ہے، نہ کہتا ہے، اور جب ہم بھی کام ٹھیک کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، ہماری شاباش جو ہے نا وہ ہمارا اچھا کام ہے۔ جو آفیسرز کے اوپر ہمارا اعتماد جو قائم ہے وہ ہمارے اچھے کام کی بیس کے اوپر ہے، ورنہ ایک جو ہوتا ہے ڈی پی او، وہ ایک پاکستان لیول کا ہوتا ہے آفیسر، پاکستان کے کسی بھی ضلع میں اس کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے۔ سیم ایک جو ہوتا ہے ایس ایچ او، وہ ایک رینج کا آفیسر ہوتا ہے، اور یہ ایک ایس ایچ او، ایک ڈی ایس پی اور ایک ڈی پی او، ان کا آپس میں کوئی لنک واسطہ نہیں ہوتا، صرف ہمارے باہمی ایک دوسرے کے ساتھ جو کام کرنے کا انداز ہے، جو ہمارا ایک دوسرے کے اوپر اعتبار ہے، اور سچ بولنا، اور جرم کے خلاف لڑنا، اور مظلوم کی ہیلپ کرنا، اور اپنے تھانے میں تمام جو مسائل ہیں ان کا اچھی نیت کے ساتھ سالو کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارا اور ہمارے آفیسر کے درمیان ایک ٹرسٹ لیول کو ڈیولپ کرتی ہے۔ بالکل سر، آپ الحمدللہ سیالکوٹ کے مختلف تھاروں میں اپنی بہادری اور جرت کے جھنڈے گاڑ چکے ہیں۔ بجوات میں آپ کا ٹرانسفر، بجوات میں اپنے بزور ایس ایچ او پھکلیان تھانے میں اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے آپ کیسا محسوس کرتے جی، میں سمجھتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اور اپنے جو میرے محکمہ آفیسرز ہیں ان کا بہت تہ دل سے تھینکفل ہوں کہ انہوں نے میرے پر اعتبار کیا، اور یہ میری فی الحال سیالکوٹ میں 5ویں پوسٹنگ ہے۔ میں بیسیکلی لاہور سے بلانگ کرتا ہوں، اور تقریباً کوئی 2.5 سال پہلے، 3 سال پہلے میں یہاں پر آیا تھا سیالکوٹ میں، اور تب سے اب تک میں سیالکوٹ میں سرو کر رہا ہوں۔ تو یہ بجوات کا جو ایریا ہے، جس میں کچھ غالباً میرے خیال میں 87 ہے ولیجز ہیں، اور کچھ ولیجز اس میں ایسے ہیں جو کہ دریا برد ہو چکے ہیں، ان کی بوجہ سیلاب آبادی کی اور شفٹ ہو گئی ہے۔ ولیج وہ ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن اب آبادی نہیں ہے، اور یہ ایریا پرامن ہے، لیکن اس ایریا کو نا کچھ لوگ مس یوز کر رہے ہیں۔ وہ ایسے کہ کچھ لوگ جہاں پر آ کے انہوں نے اپنی خفیہ بنائی ہوئی ہیں ہائیڈ آؤٹس، جہاں پر یہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور چھپے ہوئے ہیں، اور ان کی طرف کسی بندے کا نا بالعموم نشاندہی ان کی نہیں ہوئی۔ ہم نے یہاں پر آ کے گراؤنڈ لیول تک، گلی محلہ لیول تک سرچ کیا ہے خفیہ طور پر، اور جو یہاں پر لوگ تھے منشیات شراب سے وابستہ، ان کو ہم نے یہاں سے پکڑا بھی ہے، اور اس سلسلے میں منشیات کے خلاف 9C کا بھی کئی دیے ہیں، FIRs دیے ہیں، اور بجوات کی ہسٹری میں اس سے پہلے کبھی بھی نا 3 ماہ کے عرصے میں 4 جو پرچے تھے منشیات کے وہ آج تک کبھی درج نہیں ہوئے ہیں۔ 2 ہم نے دیے ہیں پرچے اس کے شراب کے، اور یہ وہ شراب کے عام نہیں ہے پرچے، یہ وہ ہے جو یہاں پر بنتی تھی شراب دیسی شراب کی مکمل جدید ٹیکنالوجی کے اوپر بھٹی، اور وہ شراب کی جو بھٹی انفیکٹ ہے وہ خفیہ طور پر نا کھیتوں کے درمیان جہاں پر گاڑی بھی نہیں آ سکتی، اور جو علاقہ کافی دور ہے، وہاں پر ایک مکان کے اندر خفیہ طور پر نا نصب کی ہوئی تھی۔ تو الحمدللہ ہم نے ہمارے جو جوان ہیں ان کی انفارمیشن کی بیس پر پہلے ساری انفارمیشن لے کے وہاں پر ریڈ کیا، اور مثبت انداز میں ہم نے وہاں سے موقع سے جو تھے تمام شراب کی بھٹی کے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ ہم نے وہاں سے
बरामद किए हैं। तो आप देख सकते हैं ये बजवात की हिस्ट्री में 3 माह के अरसे में ये 2 अपने पर्चे भट्टी के और 4 पर्चे मनशियात के इससे पहले आज तक नहीं हुए हैं। और बजवात के जो इनफैक्ट लोग हैं, मैंने देखा ये लोग मोस्टली लोग ना शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं। और यहाँ के जो लोग हैं उनमें इतना शाउट अभी नहीं हुआ डेवलप कि उनका अगर इस्तेसाल होता है तो वो पुलिस के पास आएँ या ना आएँ। वो यही अपना समझते हैं कि हम लोग गरीब हैं या हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं हैं, तो वो ना ही आते हैं कोर्ट में, ना ही आते हैं थाने में। हमने यहाँ पर अपने एक इखलाक की बेस पर, अपने कॉन्टेक्ट की बेस पर और हमारे डीपीओ साहब ने जो हमें हदायत दी है कि हर एक शख्स के साथ, चाहे वो मुजरम भी हो, अमीर हो, गरीब हो, जो भी है उसके साथ इंतहाई इखलाक से आपने पेश आना है। बिल्कुल सर, आज हम मौजूद हैं इलाका वजूहत के मुतलका थाना पुकलियार में। तो इधर SHO साहब फ़खरुज़्ज़मान खान साहब हैं, जो अखलाकी लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं। तो वो इधर थाना में आने वाले हर शख्स से, चाहे वो अमीर है गरीब है, अखलाकी लिहाज से वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ बहुत ही ताउन करते हैं, उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आते हैं। उनके मसाइल को बड़े ही अहसन तरीके से सुनकर और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सर, जो जराइम पेशा अनासर हैं, जो लोग जराइम में मुलविस हैं, आप उनके लिए क्या क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो जराइम को छोड़ दें या फिर कानून की बालादस्ती से वो बालादर है? जी, हमारे डीपीओ साहब का हमें जो ऑर्डर है और जो उनकी हमें हदायत है, उसी के मुताबिक हमारी यहाँ पर जो पॉलिसी वो यही है कि हम जराइम पेशा अफराद को 2 ऑप्शन नहीं देंगे। हम उनको सिर्फ एक ही ऑप्शन देंगे और वो ये है कि या तो अपने आप को खुद से हमारे हवाले कर दो, नहीं करोगे तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। वो जो है ना कॉन्सेप्ट कि यहाँ से भाग जाओ, हम उनको यहाँ से भागने भी नहीं देंगे। यहाँ से भागेंगे तो कहीं और जाएंगे, कहीं और जाके ना वो कोई गलत काम करेंगे। तो इंशाअल्लाह जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो भी रही है। और हमारी जो आवाम है उनको भी इस चीज़ का एहसास है। और मेरी अपनी आवाम से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने दाएं बाएं, आगे पीछे, मोहल्ले में, गाँव में, जहाँ कोई फील करते हैं कोई बंदा कोई ऐसा है जो कि इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो वो हमसे रब्ता करें, मेरे पास आएँ, हमें इन्फॉर्म करें। उनका नाम जो है ना वो सीधा रास में रखा जाएगा और उस बंदे के खिलाफ 100% कार्रवाई होगी। तो बिल्कुल प्यारे दोस्तों, आज हम मौजूद हैं इलाका बजवात के मुतलका थाना पुकलियार में। और आज आपकी मुलाकात करवा रहे थे दबंग फाइटर जनाब फ़खरुज़्ज़मान खान साहब से, जो कि हमारे इलाका बजवात को जराइम से पाक करने के लिए अपनी बहुत ज़्यादा अपनी टीम के साथ कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह ताला भी उनको इसमें कामयाबी दे रहा है। सर, आखिर में हमारे नाज़रीन को ये बात क्लियर कर दें, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ है वो बजवात के इलाका से है। हमारे जो सादा लोग हैं, वो जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन वो थाने का रुख नहीं करते। उनके दिलों में पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल के तवस्सुल से वो लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। अगर किसी के साथ कोई जुल्म और ज़्यादती हो रही है तो वो थाने का रुख करे, मुतलका थाना उनको इंसाफ दिलाएगा, उनके साथ ज़्यादती नहीं होने देगा। जी, बिल्कुल बात ठीक की आपने। शहर का गाँव का जो डिफरेंस है वो तो आपको इल्म ही है। मैंने महसूस किया है जो बजवात है ना, ये एक बहुत ही ना यानी कि प्योर टाइप का गाँव है। यहाँ की जो हर चीज़ें हैं वो काफ़ी ना आउटडेटेड है यहाँ पर। आवाम भी जो यहाँ की है वो उनकी में शौर है ही नहीं बिल्कुल। अगर उनके साथ कोई ज़्यादती होती है तो वो ये समझते हैं कि शायद उनका ताल्लुक माशरे के उस तबके से है जिसके ऊपर ज़्यादती होना फ़र्ज़ होता है। वो अपने जो उनकी जो मुतलका जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं और जो यहाँ के जो दूसरे उनके सो कार्ड किस्म के उनके वो जो क्या कहना चाहिए ऐसे अफराद जिनके वो ज़ेर असर हैं, वो अपने मसाइल लेके जाते हैं उनके पास। लेकिन वो लोग उनका मसला मेरिट पर सॉल्व नहीं करते। वो लोग सिर्फ अपने जो दोस्त हैं या अपने जो जानने वाले हैं उनके जो है ना मसाइल, उनके जो है ना जो इंटेंशंस हैं उनको वो रखते हैं अवलीन। तो ये जो बजवात के जो आपके जो बहुत ही इंतहाई सादा किस्म के लोग हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आप साथ जो भी मसला हो आप थाने में एक दफ़ा तशरीफ़ लेके आएँ और
آپ کے ساتھ جو بھی ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، انشاءاللہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ 100% دیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے، اور اس میں اور اس آپ کے ساتھ چلنے کے راستے میں کوئی بھی انسان، لیول یا کوئی پارٹی حائل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ بالکل پیارے دوستوں، آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے تھے ایس ایچ او فخر الزمان خان صاحب سے، جو کہ علاقہ بجوات کے متعلقہ تھانہ پھکلیان میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کی طرف سے ایک عام اعلان ہے کہ بجوات میں موجود لوگ جو کہ ظلم و زیادتی کی چکی میں پس رہے ہیں اور وہ انصاف کے لیے تھانے کا رخ نہیں کرتے، تو ان کی طرف سے ایک عام اعلان ہے، اگر کوئی بندہ ایسا موجود ہے جس کو کوئی کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے، تو وہ موجود متعلقہ تھانے میں ضرور تشریف لے کے آئیں، ان کی وہ بات سنی جائے گی، اور الحمدللہ ایک اچھے طریقے سے اور میرٹ پہ آ کے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، ان کو اس پریشانی سے نجات دلائی جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل تحسین انور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔